صحابہ کرام نے پوری امانت داری کے ساتھ ہو بہو عملی طور پر دین کی بعد والوں تک پہنچایا. پھر اس کے بعد والوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اس کے بعد والوں کو پہنچایا، تابعین تابعین کے طور پر. تو ہوتے ہواتے اللہ نے دین کو امانتاً ہم تک پہنچایا ہے، امانتاً پہنچایا ہے. اور یہ امانت داری کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ دین امانت داری کے ساتھ ہی پہنچے گا، اس میں رکھتے برابر خیانت نہیں ہوگا. اگر کوئی خائن بنے گا تو اللہ اس کو ہٹا دیں گے، اللہ اس کو ہٹائیں گے. جیسے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علامہ اقبال نے بہت سارے اشعار پیش کیے، آج ان کے اتنے فیور ہیں ہزاروں کی تعداد میں. ان کے اشعار میں کوئی اونچ نیچ کرے تو اس کو کھنگال کر الگ کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو جب یہ علامہ اقبال ایک شاعر رہی، ایک انسان رہی، ان کے کلام میں کمی بیشی کو لوگ برداشت نہیں کرتے، اس کو پہچان لیتے ہیں. یہ تو احکم الحاکمین رب العالمین کا کلام ہے اور اس کا بھیجا ہوا دین ہے، اور رسالت اسی کی طرف سے ملی ہے، سنتیں اس کی طرف سے ملی ہیں. تو پھر اس دین کے اندر اونچ نیچ ہو یہ نہیں ہو سکے. قیامت تک اللہ اپنے دین کی پوری ہو بہو حفاظت فرمائیں گے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، مدارس کی شکل میں، دعوت کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، قال اللہ قال رسول کی شکل میں، عملی طور پر اور کہنے کے طور پر، کسی نہ کسی شکل میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طور پر. حجاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن مجید کے پہلے نقطے نہیں تھے. قرآن کے جو حروف ہیں، با کے نقطہ، تا کا نقطہ، تا کا نقطہ، جیم کا نقطہ، یہ نقطے نہیں تھے، اور حرکات و سکنات بھی موجود نہیں تھے. تو حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں اس کا ارادہ کیا، تو بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، اس نے کام کیا. اگرچہ کہ وہ فاسق انسان تھا، لیکن اللہ فاسقوں سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، جانوروں سے بھی لے لیتے ہیں، چرندوں اور پرندوں سے اللہ لے لیتے ہیں، اور انسانوں سے اور گنہگاروں سے بھی اللہ تعالیٰ، فاسق لوگوں سے بھی اللہ لے لیتے ہیں. اس سے اللہ نے کام لے لیا. اس نے جب کام شروع کیا، اس دور میں سورہ کہف کے اندر آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ سفر میں گئے تھے. تو ان کا لمبا چوڑا واقعہ قرآن میں اللہ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا. اس کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بستی میں داخل ہوئے، گاؤں والوں سے مہمان نوازی طلب کی کہ بھائی بھوکے ہیں ہم لوگ، کھانا کھلاؤ، ہم لوگ بھوکے ہیں کھانا کھلاؤ. تو گاؤں والوں نے مہمان نوازی کو انکار کر دیا، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے گاؤں والوں نے، بستی والوں نے انکار کر دیا. تو اس قبیلے کے لوگ حجاج بن یوسف کے زمانے میں موجود تھے. ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حجاج بن یوسف قرآن مجید کے نقطوں اور حرکات و سکنات کا کام شروع کیا ہے، زبر زیر وغیرہ ڈال رہا ہے اور نقطوں کا کام شروع کیا ہے. تو سارے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا اور بہت سارے سونے چاندی وغیرہ کے تحفے تحائف لے کر ایک قبیلے کے چند اشخاص مل کر بادشاہ کے پاس پہنچے، حجاج بن یوسف کے پاس، اور ہدایہ پیش کیا اور ان سے گزارش کی کہ بادشاہ جہاں پر نا ہم کو یہ معلوم ہوا کہ آپ قرآن مجید کے حروف و سکنات کے حروف کے کام شروع کیے ہی، نقطوں کا اور حرکات و سکنات کا. ہماری طرف سے ایک درخواست اس کے اندر، اس کو قبول کر لیں یا ہدیہ پیش کر دیا، اس کو قبول کر لیں. باقی کیا بات ہے؟ کہا کہ قرآن مجید میں فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، کہا کہ اس با کا نقطہ نکال دیا جائے، اس کو اوپر کر دیا جائے اور ایک اور نقطہ اس کو ملا لیا جائے، با کے بجائے تا کر دیا جائے. بس یہ ہے، با کے بجائے تا کر دیا جائے. تو دیکھنے میں سمپل ہے، آسان ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن معنی بدل جائیں گے. اگر کوئی اس طرح نماز میں پڑھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی اس طرح پڑھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. زبر کی جگہ زیر پڑھ لیا، فتح پڑھ لیا، فتح کی جگہ پیش پڑھ لیا، نماز فاسد ہو جائے گی. کوئی حرف بدل گیا، کوئی نقطہ بدل گیا، نیچے کا اوپر کر لیا، بعضی جگہ جو ہے معنی بدل جائیں گے، معنی بدل جانے سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی. مثال کے طور پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ قرآن مجید کے اندر ہے. اس کا معنی یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. اگر کسی نے یوں پڑھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، اس کا معنی یہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کا امتحان لیا، معنی بدل گئے. جب معنی بدل گیا نماز فاسد ہو جائے گی. تو اسی طرح حجاج بن یوسف کو ان لوگوں نے کہا با کے بجائے تا کر دیا جائے.
ہمارا معاملہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا معنی ہوں گے کہ فابو کے معنی ہے انکار کر دیا بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کی. وہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام خضر کا واقعہ. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس بدنامی کو نامی کے اندر بدل دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ بدنامی کو نامی کے اندر بدل دیا جائے کہ ہمارا جو قبیلے کا خاندان کا نام بدنام ہوتا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے خاندان قبیلے کے بڑے لوگوں نے وقت کے پیغمبر حضرت یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے خضر کو جو ہے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا. وہ قیامت تک بات چلے گی. کہا اس کو اس وقت میں جو ہے ہدیہ تحفے تحائف دے کر یہ حجاج بن یوسف کے ذریعے سے ہم نمٹا لیں گے. لیکن حجاج بن یوسف نے جب بات کو سنا اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے, بدن میں کپ کپی تاری ہوئی. حالانکہ صحابہ کو اس نے قتل کیا, صحابہ کو قتل کیا اسے, صحابہ کا قاتل ہے وہ, اور اس کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے. بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ اس امت کا بڑا ظالم ہے وہ. ایسا آدمی ایک اچھا کام کرتے ہوئے جب اس نے دنیا کی طرف مائل کیا لوگوں نے اور اس کے اندر کچھ تبدیلی چاہیے, اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور تھررانے لگا, کپ کپانے لگا. کہا کہ سارے تحائف کو واپس کر دیا اس نے. کہا کہ خدا کے واسطے چلو یہاں سے نکل جاؤ, یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ حیبت اس کے دل کے اندر کس نے طاری کیا؟ قرآن مجید انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون. قرآن مجید کو ہم ہی نے اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن مجید کی دین کی دینداری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے, اور اللہ قیامت تک اس دین کو چلائیں گے. اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے, اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, اللہ کسی کے محتاج نہیں. اللہ دین کی حفاظت کے لیے کسی اور سے اللہ لائیں گے. جیسے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. کہا کہ اگر تم روگردانی کرو گے, لاپرواہی, سستی, کاہلی کرو گے, اللہ تم کو ہٹائیں گے, کسی اور قوم کو اللہ لائیں گے, ان سے کام لے لیں گے. تو میرے حال بزرگوں, دیانت داری امانت داری کی بات ہے. جس اللہ نے ہم تک دین پہنچایا ہے امانت داری کے ساتھ, تو پھر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے اور اللہ نے ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے, کچھ سمجھ بوجھ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ہم امین بن کر اس دین کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس زمانے کے اعتبار سے ہم جیسے لوگوں کو تو نے انتخاب کیا تیری دین کی حفاظت کے لیے. کسی اور کا بھی انتخاب تو کیا کر سکتا تھا, لیکن تو نے ہم لوگوں کا انتخاب کیا. اللہ تیرا شکر ہے, احسان ہے. اللہ جیسے حفاظت کرنا ویسے حفاظت بھی ہم سے کروا لے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ مبارک محنت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ اصل عملی طور پر دین پر زندگی گزارتے ہوئے عملی طور پر لوگوں تک دین پہنچانا, یہ ہمارا فریضہ ہے. اور یہ امانت داری کا ثبوت دینے کے لیے اللہ نے یہ عمل ہمیں عطا فرمایا. دعوت والا مدارس عطا فرمائے, علماء عطا فرمائے, خانقاہیں عطا فرمائے, مکاتب دینیہ عطا فرمائے, دین کے مختلف شعبوں کے کام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. یہ سارے کاموں کے ذریعے سے اللہ دین کی حفاظت فرمائیں گے ان دینداروں کی بنیاد پر. لیکن اللہ لیں گے کام, آدمی آگے بھی بڑھے, کچھ ارادہ بھی کرے کہ اللہ مجھ سے بھی کچھ کام ہو جائے, میں بھی دین کی حفاظت کروں. اس کے لیے عملی جامہ اپنا آپ کو پہنانا ہے. حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے تفسیر مظہری کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مرزا جانجاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہی اور حضرت شاہ ولی اللہ غالباً محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہی حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تفسیر مظہری لکھی. حالانکہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تفسیر ثنا بھی لکھ سکتے تھے یا جو ہے تفسیر کچھ اور بھی نام رکھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے شیخ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تفسیر مظہری نام رکھی ہے, مظہری جانے جان. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ کی تفسیر کے اندر حضرت نے لکھا, وہ فرمایا عملی طور پر دین کی, یعنی اس آدمی کے قول سے بڑھ کر کس کا قول اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی. اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس آدمی کے عمل سے بڑھ کر کس کا عمل اچھا ہو سکتا ہے جس کا عمل ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دی.
کیوں؟ یہ صحابہ کا نمونہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ڈنکے کی چوٹ لوگوں کو یوں کہا کونوا مثلنا، کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ. جنگ کے میدان میں جو قیدی مقید ہوا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا کر مسجد نبوی کے ستون کو باندھنے کا حکم دیا کرتے تھے. کہا کہ اس مسجد اس ستون کو باندھو. 3 دن تک ان کو باندھ کر رکھا کرتے تھے. ان کے ساری ضرورتوں کا خیال بھی کیا گیا، ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کیا جاتا تھا. صرف باندھ کر رکھنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام والی زندگی ان کو دکھایا جائے. یہ دیکھیں صحابہ کی زندگی کا یہ لوگ مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کو اچھی طرح اپنے آنکھوں سے دیکھیں. لوگوں کی بات سن کر ایمان سے لوگ محروم نہ رہ جائیں، دین سے دور نہ ہو جائے، اللہ سے دور نہ ہو جائے، قرآن کو سمجھنے میں قاصر نہ ہو جائے، لوگوں کو غلط چیزیں سمجھا رہے ہیں. کہ نبی کی صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو پھر ان کو صحابہ کی زندگی کو دکھانے کا موقع اللہ کے نبی اس طور پر اختیار کیا. صحابہ کی زندگی کو دیکھا کرتے تھے. 3 دن کے بعد پھر ان کو رہا کر دیا کرو. حضور علیہ السلام حضور نے رہا کر دیا. ایک آدمی میں ایک تو صحابی ایسے تھے، نام غالباً بھول گیا میں، کہ انہوں نے یوں قسم کھا رکھی تھی کہ نبی کے چہرے کو میں نہیں دیکھوں گا. لیکن جب وہ تھے آئے، نبی کی زندگی دیکھا، صحابہ کی زندگی کو دیکھا، مسجد نبوی کے ماحول کو دیکھا، تو 3 دن کے بعد جب ان کو رہا کیا گیا تو کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ مجھے کیا آپ لوگ چھوڑ رہے ہیں، مجھے اپنا بنا کر چھوڑ رہے ہیں، مجھے اپنا بنا کر چھوڑا ہے تم نے. اب میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا یہاں سے؟ مجھے لے کر جانا ہے. کہ نبی کا غلام بن کر نکلا ہو، صحابی رسول بن کر نکلا. تو بزرگوں، صحابہ پر حضور نے محنت کر کے ان کو ایک جو ہے زندگی ان کی بنائی تھی. یہ دعوت والی مبارک محنت سے حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے ہیں کہ انسان بن کر زندگی گزارنے والا بن جائے، صحابہ کا نمونہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، صحابیت ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہو جائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کیوں ہمارے لیے اصول کے طور پر بیان کیا ہے، اس کو لکھا کیوں ہے، ہمارا مطالعہ اس کے اندر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ انفرادی طور پر حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں، انفرادی طور پر فضائل اعمال کو ہم پڑھیں، انفرادی طور پر منتخب احادیث کو ہم پڑھیں. کیوں ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا؟ قرآن کے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، احادیث کے مطالعہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صحابہ کی زندگی پڑھنے کے لیے وقت نہیں، تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں کیسے آئیں گے؟ وقتی طور پر کچھ گشت کر لیا، کچھ دین کی بات کر لیا، سے روزہ لگا لیا، جو ہے تعلیم میں بھی بیٹھا تو سنے انسنے طور پر تعلیم ہماری ہو گئی، تعلیم کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں. اس انداز سے اگر ہم نے کر لیا تو پھر ہماری کیا بات ہوگی؟ تو بزرگوں، دین اصل ہماری زندگی میں لانا ایک وقت یہی تو ہے. بارہا یوں کہا جاتا ہے کہ میری فجر کی نماز ادا ہوئی تو ظہر کی نماز کے اندر فجر کی نماز کے اعتبار سے کتنے درجے بلند ہوئی ہے، کیفیت کے اعتبار سے، کمیت کا بھی اعتبار نہیں، کمیت کے اعتبار سے تو بڑھنے کا نہیں، کیفیت کے اعتبار سے فجر کی نماز جن کیفیتوں کے ساتھ میں نے ادا کی ہے وہ ظہر کی نماز میں وہ کیفیتوں کے اندر کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ خدا کی طرف ہی. جیسے حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے اللہ کے نبی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك، کہا کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو، اللہ کی پرستش ایسی کرو، اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، یعنی استحضار قلبی کے ساتھ، استحضار خداوندی کے ساتھ ہمارا دل اللہ سے ربط ہو جاوے، تعلق جڑ جاوے اور ہمارے دل میں خدا ہو اور ہم اپنی نگاہوں سے خدا کو دیکھ رہے ہو، یوں محسوس ہمارے اندر ہو. یہ کیفیت نہیں تو کم از کم یہ کیفیت ہمارے اندر ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. ان کیفیتوں کے ساتھ جو بندگی بندہ کرے گا تو پھر وہ عبادت کیسی عبادت ہوگی؟ خدا رب العالمین اس بندگی اس عبادت کے اندر کتنی لذت اور جو ہے مزہ پیدا نہیں کریں گے. ارے بریانی کا مزہ ہم کو مل گیا، بچی کھانے کا مزہ ہم کو مل گیا، انڈے کا مزہ مل گیا، گوشت کا مزہ مل گیا، چکن کا مزہ مل گیا، کباب کا مزہ مل گیا، نماز کا مزہ ہم کو نہیں مل رہا ہے. سالہ سال سے اسی بنیاد پر تو ہم کو لوگ نمازوں سے دور کر رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں جماعت میں جا کر چلا، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. پہلے بھی نماز پڑھتا تھا، بھی نماز پڑھتا تھا تو پھر وہ جماعت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مسجد جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا آپ کو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کچھ مسائل آپ کے ہو رہے ہیں، تمہارے کام بن رہے، اب کچھ نہیں ہو رہا تو پھر وہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو نماز سے دور کیا جا رہا، جماعت کے کام سے دور کیا جا رہا، قرآن سے دور کیا جا رہا، ہٹانے والے ہٹا رہے. لیکن یہ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے قرآن کو پڑھنا ہے ویسے نہیں پڑھا، نماز کو پڑھنا ہے ویسے نماز کو نہیں پڑھا. نماز وہ نماز ہو جو نماز اللہ کی یہاں فیصلے دلوائے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل نماز کے اندر واقعہ قلی کا بیان جو کیا ہے، یہ کیا ہے واقعہ؟ ایسی حضرت نے بیان کر دیا. اس سے ہم کو کیا عبرت مل رہی ہے؟ ہماری نماز بھی ایسی نماز بنے جو اللہ کی یہاں فیصلے دلوا دے، قلب کے ساتھ، اضطراری کے ساتھ، اضطراری کیفیت کے ساتھ، کڑن کے ساتھ، درد کے ساتھ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور یقین ہمارا ہو کہ میرا اللہ کے سامنے میں کھڑے ہو کر میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف میں جو ہے متوجہ ہوں. اور اس طور پر جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے گا تو پھر وہ جاندار نماز نہیں بنے گی، تو پھر اس نماز کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، قسم خدا کی ضرور حل ہوں گے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی نماز کو درست کیا تھا، کروایا تھا. صحابی رسول آئے، نماز پڑھے، آنے لگے، حضور نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹو، جو نماز نہیں پڑھا تم نے نماز پڑھو. پھر وہ نماز پڑھے، پھر آئے، پھر بھیجا 3 مرتبہ بھیجا. وہ صحابی رسول فرمایا اللہ کے نبی مجھے نماز تو ایسی آتی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری تکبیر اولیٰ سے لے کر ہاتھ کہاں اٹھائے. پوری اجزا ہم پڑھاتے ہی مدارس کے اندر، اللہ اکبر، اللہ حضرت کو جزا خیر دے، ایسی چیزیں اس کے اندر 51 سنتیں، یعنی 50 پر 1 سنتیں جو نماز کی ہیں اس کو بیان کیا ہے. سنتیں کیا چیز ہیں، کیا ہمارے اندر ہم نے کن سنتوں کا اہتمام ہمارے نماز کے اندر ہم کر رہے ہیں. ہاتھ کیسے اٹھایا جائے گا، ہاتھ کہاں باندھا جائے گا اور باندھنے کا کیا طریقہ ہے، کس جگہ ہاتھ رکھا جائے گا، اور قرآن مجید کیسے پڑھا جائے گا، اور قرآن مجید کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور کون سی صورتیں پڑھیں گے، اور نماز کے اندر کن صورتوں کو پڑھنا جو ہے کس انداز سے پڑھنے میں مکروہ ہے، کیسا پڑھنا نماز فاسد ہو جائے گی. اللہ اکبر. مسائل کی طرف ہماری کوئی رغبت نہیں ہے اور دھیان ہمارا نہیں ہوتا ہے. فضائل کے اندر بھی ہم جو ہے کورے بنے ہوئے اور مسائل کے اندر بھی کورے. پھر ہماری نماز کب بنے گی، ہماری نماز کب ٹھیک ہوگی؟ نماز کے ٹھیک کرنے کی فکر ہماری 24 گھنٹے ہمارے دنیا کی لین کے اعتبار سے فکر، اپنے گھر کی فکر، اپنی جائیداد کی فکر، اپنے دکان کی فکر، اپنے مکان کی فکر، بچوں کی فکر، یہ فکر. ارے کبھی ہماری آخرت کی بھی فکر ہمارے اندر پیدا ہو. پہلے زمانے میں 3 دن جایا کرتے تھے، ان کے اندر ایسا کڑن پیدا ہوتی ہے، ایسا درد پیدا ہوتا تھا، راتوں میں اٹھ کر تہجد میں رویا کرتے تھے. حاجی صاحب موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ لوگ رویا کرتے تھے. ایسا رویا کرتے تھے جیسے پرانا ساتھی رو رہا، اس کا کچھ نقصان ہو گیا. تلملاتے تھے، ہائے میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، کہاں میری زندگی گزر گئی، کس حال میں میری زندگی گزر گئی، اگر اس وقت میں میری موت آ جائے گی تو میں اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے. ہاں، نظام الدین میں بار بار کہا جاتا ہے کہ پورا نظام الدین میں آوازیں گونجتی تھی، رونے کی آوازوں کی وجہ سے آوازیں گونجتی تھی، رونے کی بلبلانے کی آوازیں، تڑپ، بے قراری، کیفیت. ان کے کہا کیا یہ چیز کیا ہے آدمی کے اندر کچھ رہنے کا. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اللہ کس کو دے گی؟ انابت ہو، انابت. آدمی محتاج بنے، جیسے دنیا کا محتاج بن کر، دکان کا محتاج بن کر، مالا دولت کا محتاج بن کر آدمی اس کا ہو کر آدمی جو ہے کچھ محنتیں کرتا ہے، اسی طرح دین کا محتاج بن کر، نماز کا محتاج بن کر، اللہ کا محتاج بن کر، رسول کا محتاج بن کر، قرآن اور حدیث کا محتاج بن کر اس کو کچھ میں حاصل کروں، یہ سمجھ کر جب آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ بھی نوازیں گے. یہدی الیہ من ینیب، انابت جس کے اندر ہو، اندر متوجہ ہونا، محتاجگی ہونا. بزرگوں ابھی ہمارے اندر وہ احتیاج نہیں ہے. سال ہا سال سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے سے کچھ کام ہو رہا ہے. نہ بزرگوں، ہمارے سے کچھ نہیں ہو جاتا. خدا کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، دعوت کے اندر ہم کو شریک کر لیا ہے. اللہ شریک کرنا بھی جانتے ہیں، نکالنا بھی اللہ جانتے ہیں. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، پورے لوگوں کو معاف فرمائے. بزرگوں ڈرتے رہنے کی، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے ڈرتے رہو، کرتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. ایسی چیز ہے ڈرنا چاہیے کہیں کہ میری نااہلی کی وجہ سے مجھے کچھ ہٹا دیا جائے. صحابی رسول بولتے انہیں بھی ڈر لگتا ہے، کاتب وحی
حضور علیہ السلام کے بازو میں بیٹھ کر وحی کا نزول ہوتا، نبی کہتے تو وہ لکھنے والے صحابی تھوڑی سی چیز کی بنیاد پر اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا، اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا۔ ہم کہاں حضور ہیں؟ ہاں، حضور کو دیکھ کر ایمان سے محروم، ایمان لا کر ایمان سے محروم ہو جانا، ایک ہے ایمان نہیں لانا یہ الگ بات ہے، ایک ہے ہدایت پر آ کر پھر مرتد ہو جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بدعت کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے معاف فرمایا، تو اللہ یہ احسان ہم پر فرمایا، اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہماری زندگی کو سدھرنے کا موقع دیا، ہم نے سدھارنا نہیں چاہیے، اپنی زندگی کو بنانا نہیں چاہیے۔ ذمہ داری ہم پر بہت بڑی ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہم پر ہے۔ ابھی ہمارا کام کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لے، ہفتے واری گشت بھی اگر پابندی سے کر لیا، سہ روزہ بھی لگا لیا، تب بھی ہمارا کام کچھ نہیں ہے۔ یوں کہا جاوے 1% 2% ہمارا کام ہو رہا ہے، 1% کام ہمارا ہو رہا ہے، وہ بھی نہ کے برابر گویا کہ فکریں بھی نہیں ہے۔ اصل کام ہمارا 99% باقی ہے جو فکروں کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں، دشمن تو بڑی چالاکیوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور حملے کے بہت سارے تدابیر اس نے اختیار کر لیا، اور مختلف طریقوں سے ہم کو جکڑنا چاہتا ہے، مختلف راستوں سے ہم کو جو ہے اپنے دامن میں ہم کرے اپنے جو ہے اپنے شکنجے میں ہم کو جو ہے جکڑنا چاہتا ہے، وہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن ہم ہوشیار بن کر، چالاک بن کر کچھ اپنی فکر کر لیں، کچھ اپنے مستورات کی فکر کر لیں، کچھ اپنے بچوں کی ہم فکر کر لیں، تو اس محنت کے ذریعے سے انشاءاللہ کتنی ہماری حفاظت ہو جائے گی، ایمان والوں کی ایمان کی کتنی حفاظت ہو جائے گی۔ راجمنڈری گیا تھا، ابھی حال میں بتا رہے تھے کہ ہم ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک صاحب کھڑے ہو کر مثال کے طور پر بتلایا تاکہ ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی عیسائیت میں جا رہے ہیں، کتنے ہماری بہنیں عیسائیت کے اندر جا رہے ہیں، کتنے خاندانیں چلے جا رہے ہیں۔ کون فکر کرے گا ان کی؟ کس پر ذمہ داری ہے؟ ہمارے جیتے جی پھر ایک دور ایسا آئے گا، اگر اسی سستی اور کاہلی کے ساتھ یہ دشمن ایسے چال بازیاں اور ایسے پلانے بنا رکھے ہیں، جیتے جی اگر ہم نے سنبھلا نہیں، کوشش نہیں کیا، محنتیں نہیں کی، کچھ توجہ نہیں دی، کچھ جو ہے جان مال وقت نہیں لگایا، تو پھر یہ ہم سن رہے تھے کہ فلاں قوم کے اندر ایسا ہو گیا کہ خاندان مرتد ہو گیا، جو ہے عیسائیت کے اندر چلا گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو پھر ہم پھر یہ بھی سنیں گے کہ ہمارے گھر کا بچہ بھی چلا گیا۔ اللہ حفاظت، اللہ حفاظت، اللہ اس دور سے ہماری حفاظت فرمائے، اس ان حالتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے پہلے ہم کو ڈرنا چاہیے اور وہ سمجھنا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اتحاد فکر لازم ہے، لازم، ہم سب کی فکر یہ کو ہو، ہم سب کی فکر یہ ہے 100% میری زندگی میں، میری بھی بچوں کی زندگی میں، میرے خاندان والوں کی زندگی میں، میرے بستی علاقے والوں کی زندگی میں، پوری انسانیت، مسلمان خصوصاً عموماً پوری انسانیت کی زندگی میں اللہ کا لایا ہوا دین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کیسے 100% داخل ہو جائے، اس فکر میں آدمی بھولتا رہے، اس فکر میں چلے، فکر آدمی کے اندر صحیح فکر ہوگی تو پھر کچھ کرنے کے لیے آدمی آمادہ ہوگا۔ فکر ہی نہیں ہے، اس لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فکر اس امت کی حیات ہے، حیات زندگی ہے، بے فکری موت ہے، بے فکری موت ہے۔ جسے بھی بچوں کی فکر نہیں، کمائے گا وہ کچھ، دکان جائے گا چھوڑ دے گا۔ اب بیوی کو فکر آئی، وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، بچوں کو کچھ فکر ہوئی، وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگی، پڑھائی چھوڑ کر کمانے کے لیے لگ جائیں گے، کبھی نہیں کمائیں گے تو میری والدہ جو ہے پریشان ہے، باپ تو کچھ نہیں کرتا ہے، کسی نہ کسی، اب سب بے فکر ہو گئے تو سب مردے بن جائیں گے۔ تو ہم کو اللہ نے چنا ہے تو ہمارے اندر کچھ فکر بھی پیدا ہو، فکر کریں اپنی ذات، اپنی زندگی کا، کتنا میری زبان سچائی پر ہے، میری زبان کتنے سچ بول رہی ہے، میرے آنکھ کتنے صحیح دیکھ رہے ہیں، میرے کان کتنے صحیح سن رہے ہیں، میرے سوچ صحیح کتنی کر رہی ہے، میرے پیٹ میں کھانا پینا کتنا صحیح جا رہا ہے، میرا ہاتھ و پیر کے عمل کتنے صحیح ہیں، میری زندگی کے اعمال کتنے درست ہیں، میں سوچوں، میں محاسبہ ہوں۔ جیسے حضرت عمر کا قول غالباً فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ایک دن اللہ حساب لیں گے لیکن اس سے پہلے تم اپنی زندگی کا حساب لو۔ ہاں، پہلے زمانے میں جو ہے بڑے زمانے میں جو ہے روزانہ بیٹھ کر امیر صاحب پوچھا کرتے
کدھر کیا تم نے کام کیا ہے، کدھر کیا سمجھ لیتے تھے. بعد میں منع کر دیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے اس سے کتراتے جائیں گے، جو ہے بدزن ہو جائیں گے. یہ سب مطلب بس ترغیب دیتے رہو. ابھی ترغیب کا ماحول بنتا ہے. اب ترغیب میں بھی جو ہے ترغیب دینے میں بھی جو ہے ہم کو سستی ہو رہی. تو ہر آدمی اپنے طور پر شام میں بیٹھ کر سونے سے پہلے دیکھ لے کہ صبح اٹھا میں نے کیا کیا اچھے کام کیے، کتنے غلط کیے. میرے آنکھوں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے غلط کام کیے. زبان نے کتنے اچھی بولی، غلط کتنی بولی. ہاں اعمال کے اعتبار سے کون سا عمل میرا اچھا رہا، غلط رہا. دیکھیے، اور اگر کوئی اچھا ہے شکرانے کے 2 رکعت نماز ادا کرے، کوئی غلط معاملہ ہے تو پھر صلاۃ التوبہ نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے. ہاں بزرگ کو چنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام چلے گا. ہاں بزرگوں کام تو ہو جائے گا. اللہ نے حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی جو ہدہد کا قصہ کیوں بیان کیا قرآن میں؟ کیوں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ عبرت کے لیے بیان کیا ہے. ہدہد پرندہ ایک علاقے والوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو ہم کو عبرت دلانے کے لیے اگر تم کام کرو گے تو تمہارے ذریعے سے اللہ کام لیں گے، اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ کسی اور سے کام لیں گے، تم کو ہٹائیں گے. ہاں چونٹی نے اپنے قوم کی فکر کی. اس کا واقعہ کیوں بیان کیا؟ ایک چونٹی نے اپنے قبیلے کی فکر کی تو ان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاؤں کے نیچے روندے جانے سے بچانے کی فکر کی تو وہ جو ہے اپنے قبیلے کو بچا لیا، روندنے سے جو ہے بچ گئے. تو پھر قوم جب ہماری اپنی قوم جو ہے جہنم سے بچانے کی فکر کرے گی تو کیا جہنم سے نہیں بچ سکے؟ حضور نے فکر کی کوشش کی، صحابہ نے فکر کی کوشش کی. پھر اللہ نے لاکھوں انسانوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا. بعد والوں نے محنتیں کی، کوششیں کی تو پھر لاکھوں کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا. اس کے بعد والوں نے ہوتے ہواتے حضرت مولانا شاہ محمود الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عمومی محنت کے لیے چنا ہے. تو پھر ان کے ذریعے سے کروڑوں انسانوں کو اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے گیا. تو اب اگر ہم فکر کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. یہ بات کام فکر کی نہیں، اتحاد فکر لازم ہے. سب پوری جتنے ساتھی بیٹھے ہر ایک کی یہ فکر ہو کہ میری فکر کہ میرے دین اور پوری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی کیسے ہے. اور کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے سہارا تو بننا پڑے گا، معین مددگار بننا پڑے گا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے تو حضرت ہارون کو مدد کے طور پر طلب کر لیا کہ اللہ ان کے ذریعے سے میری مدد فرما دے. حضور علیہ السلام تنہا تھے تو پھر اللہ نے حضرت ابوبکر کو لگایا. پھر ہوتے ہوا ایک بعد دیگر لگتے گئے، جماعت بن گئی، پھر اللہ نے کام شروع کیا. تو اسی طرح کام کرنے کے لیے جماعتوں کا جماعت ہونا ضروری ہے، افراد کا ہونا ضروری ہے، اور افراد کا ہونا بھی ضروری ہے، اور افراد کی فکروں کا بھی ایک ہونا ضروری ہے، اور افراد کے دلوں کا بھی جڑنا ضروری ہے. فکریں ایک ہیں، دل الگ الگ ہیں تو پھر یہ کام بھی نہیں ہوگا. اجتماع قلوب لازم ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. آج دشمن ہم سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم کو فرقوں میں بانٹ کر فائدہ اٹھا رہا ہے. دشمن ہم سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، فرقوں میں بانٹ کر، علاقوں میں بانٹ کر، اور جو ہے چیزوں میں بانٹ کر، جو ہے ملکوں میں بانٹ کر، تقسیم کر کے ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب آپس میں ہم ہی کو لڑائے گا، فائدہ وہ اٹھاتا جائے گا. ہم لڑے، وہ فائدہ اٹھائے دشمن. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ نہیں، میرا بھائی ہے، میں اس سے کیوں لڑوں؟ اس سے غلطی ہو گئی، معاف کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. نبی جی وقت کے میدان میں صحابہ اکرام کی تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان، 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے. حضور علیہ السلام کے دلدار مبارک شہید ہو گئے. آپ کے کنپنی میں جو ہے سلاب چک گیا، اور بڑے بے دردی اور جو ہے اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم فلاح کامیاب کیسے ہو سکتی ہے جس قوم کے نبی کے ساتھ اس قوم نے اس طرح کا معاملہ کیا. پھر اللہ کے لیے سبق دلایا، اور پھر نبی بڑے غصے میں آ گئے تھے، ناراض ہو گئے تھے ان سے. اللہ نے آیت نازل فرمائی، نبی جی ہم نے آپ کے رحمت کے صدقے میں آپ کو نرم دل بنایا، آپ کو نرم دل بنایا ہے. آپ پر یہ صحابہ اس طرح نچاور ہو رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، گر کر اپنی جان کو دے رہے ہیں جس طرح شمع پر پتنگے گر کر جان دے رہے ہیں. نبی جی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے. آگے بڑھ کر ان کے معافی مانگنے کا انتظار نہ کریں، آپ آگے بڑھ کر معاف کر دیجیے. نبی جی معاف کر دیجیے. اور اتنا ہی نہیں کہ آپ معاف کر دیں، اللہ سے بھی کہیں کہ اللہ تو بھی معاف کر دے. نبی کو کہا جا رہا ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ معاف کریں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تو بھی معاف کر دے. اور بس اتنے پر بھی کافی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے،
اللہ نے آگے بڑھ کر یوں کہا نبی جی آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں، اپنے کام میں ساتھ لیں، مشورے میں کہاں ساتھ لیں. یہ ہے دن داعی کی